نسل کے اعلی حضرت سلامت رہے، ایک پہچان تین نبی کے۔ بارگاہ سرکار تاج شریعت میں موجود جملہ برادران اہل سنت، نیٹ کی وساطت سے سننے والے سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سراجا منيرا، وعلى آله وصحابه وأهل بيته وعلماء ملته إلى يوم القيامة كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العظيم۔ قادری املا رہے غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم میزنم، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ آمین یا رب۔ حضرات گرامی وقار، ہم سب بارگاہ تاج شریعت میں بیٹھ کر اس پاکیزہ ذات کا ذکر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں جو یار غار مصطفیٰ ہیں اور رفیق مزار مصطفیٰ ہیں، جن کے تعلق سے جماعت اہل سنت کی ہر مسجد میں جمعے کی نماز کے دن امام خطبہ دیتے ہوئے اس لفظ کا ذکر کرتا ہے، افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق۔ اسی ذات بابرکات کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدس دن آنے والا ہے۔ ہندوستان کے ہر گوشے میں اور ہر گھر میں اگر ہو سکے تو جشن صدیق اکبر کا انعقاد کیا جائے۔ ہی اگر رمضان شریف کا مہینہ آئے تو شہادت مولائے کائنات کے نام پر ہماری محفلوں کا انعقاد ہو، اور ہم اپنے عمل سے بھی یہ بتا دیں
کہ ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت وہ لوگ ہیں جو ایک ہاتھ میں دامن صحابہ کو لیے ہوئے ہیں، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت کو لیے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا صرف زبانی دعویٰ ہی نہیں بلکہ عمل بھی کرتے ہیں، اور ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، مصطفیٰ کے یاروں کو منانے کے لیے۔ میرے امام ارشاد فرماتے ہیں محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبے میں، زندہ ہے تو اظہار زندگی کر دیجئے، ورنہ آپ جانتے ہیں مردوں سے کوئی شکوہ نہیں کیا جاتا۔ اور آپ تو اتنا یاد رکھیے کہ جس بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں اگر اس ذات کی نظر پڑ جاتی ہے تو مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ اس پر مجھے کوئی دعویٰ، اس دعوے پر کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دلیل وہاں دی جاتی ہے جہاں بات کو سننے والا انکار کر رہا ہو، مان نہ رہا ہو، یا پھر بدیہی طور پر یہ چیزیں دکھ نہ رہی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، سرکار تاج شریعت نور اللہ مرقدہ مردہ دلوں کو زندہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، میرے پیر سرکار تاج الشریعہ کے جد کریم امام اہل سنت فرماتے ہیں محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبے میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ ابو بکر سرکار سے کتنے قریب ہیں اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے گنبد رضا کہاں ہے تو آپ کہیں گے بریلی میں۔ آپ سے پوچھا جائے گنبد خواجہ معین الدین چشتی کہاں ہے تو آپ کہیں گے اجمیر میں۔ آپ سے پوچھا جائے گنبد غوث کہاں ہے تو آپ کہیں گے بغداد شریف میں ہے۔ ساری تفصیل میں نہ جا کر بس آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بتاؤ گنبد ابو بکر کہاں ہے، بتاؤ گنبد عمر کہاں ہے، اور بتاؤ گنبد مصطفیٰ کہاں ہے، تو آپ کہیں گے مولانا یہ تین سوال کرنے کی ضرورت رہی، ایک ہی گنبد کے نیچے تینوں ذاتیں آرام فرما رہی ہے۔ یہ ابو بکر صدیق اکبر کی ذات ہے۔ جب تک سرکار کے ساتھ ظاہری طور پر رہے اس کے بعد نبی کا کرم ایسا ہوا، اپنے یار غار کو اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ مزار میں بھلا کر یہ بتا دیا میں اسی کو قبول کر سکتا ہوں جس کو میرا ابو بکر پسند ہوگا۔ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سمجھیے گا۔ نام ہے عبداللہ، والد کا نام ہے عثمان، لقب ان کنیت ہے ان کی ابو بکر، باپ کی کنیت ہے ابو قحافہ۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رسالہ پڑھیں گے، شمول الاسلام لأصول رسول الکرام۔ اس میں آپ نے جو ناموں کی مناسبت ذکر فرمائی ہے، شیما جو آپ کی بہن تھی، سعدیہ جو آپ کی حضرت حلیمہ سعدیہ قبیلہ سعد سے تعلق ہے، تو سعد کا آپ نے معنی بتایا، آمنہ کا معنی بتایا، سارے معانی کو بیان کیا۔ عبداللہ کہتے کس کو ہیں؟ ہم نے کہا ذرا توجہ فرمائیے گا، عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ۔ ابھی ابو بکر صدیق اکبر نے سرکار علیہ السلام کے کلمہ اسلام کو اختیار نہیں کیا ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، لیکن یہ بھی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، ابو بکر صدیق اکبر نے کبھی بت پرستی بھی نہیں کی ہے، کبھی بت خانے میں جا کر کے اپنے سر کو اور اپنی پیشانی کو ان کے سامنے نہیں جھکایا ہے۔ نام عبداللہ ہے، بڑے پیارے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق اکبر۔ ایک سوال ہوتا ہے میرے امام سے، کتاب کا نام ہے تنزیہ المکانۃ الحیدریہ عن وصمۃ عہد الجاہلیہ، اسی کے لاش میں ایک سوال کیا گیا، امام یہ بتائیے ہم نے سنا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ بچہ جب تک نابالغ ہوتا ہے اپنے باپ کے تابع ہوتا ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ اسلام قبول کیا، 8 سال کی عمر میں، اختلاف روایت 10 سال کی عمر میں، 11 سال کی عمر میں۔ اس سے پہلے تو آپ کے والد ابو طالب مسلمان نہیں تھے، تو کیا ہم حضرت علی کو ابو طالب کے تابع مان کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مومن نہیں کافر تھے؟ معاذ اللہ۔ یہ جملہ، یہ سوال کیا گیا، حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے بارے میں سوال نہیں ہے، سوال صرف مولا کائنات کے
بارے میں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیے گا، میرے امام نے جواب میں دونوں کو جمع کیا، ابو بکر صدیق اکبر کو بھی جمع کیا، حضرت مولا کائنات کو جمع کیا۔ اب جملوں پر ذرا غور کرنا، میں چاروں طرف دیکھ رہا ہوں طلبہ کی کثرت ہے، اس لیے چاہتا ہوں کچھ علمی گفتگو کر لی جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ابو بکر صدیق اکبر کے القاب ذکر کیے، مولا کائنات کے القاب ذکر کیے، اور انہی القاب میں ابو بکر صدیق اکبر کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا، سید الاولیاء المحمدیین، سرکار کی امت کے ولیوں کے سردار کا نام ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ اس جملے سے ہم نے مطلب نکال لیا۔ ابھی جو ایک بحث چلی تھی کہ ولایت میں علی کا نمبر پہلے ہے، خلافت میں ابو بکر کا نمبر پہلے ہے، ہم نے کہا یاد رکھ، جب تک اعلیٰ حضرت کا مسلک اور اس کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، تم جیسے گمراہ لوگ ہمیں گمراہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارا امام ہر محاذ پر ہماری رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ بے شک، زندہ باد، بہت اچھا، ابو بکر صدیق اکبر ولایت میں بھی پہلے ہیں، امامت میں بھی۔ بے شک، بے شک۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ ابھی میں اس پر گفتگو کروں۔ اعلیٰ حضرت سے سوال مولا کائنات کے بارے میں ہوا، لیکن جواب میں دونوں کو جمع کیا۔ اب جملے سننا، تشریح میں کر دوں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا روزے میثاق سے لے کر روزے ولادت تک، روزے ولادت سے لے کر سن شعور تک، سن شعور سے لے کر ظہور آفتاب بعثت تک، اور ظہور آفتاب بعثت سے لے کر ابد الآباد ابو بکر اور علی کے دامن سے نہ کفر کی گندگی لگی ہے نہ کبھی لگ سکتی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ جملے پہ ذرا غور کرنا، الستو بربکم، کا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے سوال کیا تھا نا، وہاں تو سب نے مان لیا تھا ہاں میرا رب ہے، اور بعد میں آ کر دنیا میں انکار کر بیٹھے۔ لیکن ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھے، حضرت عمر حضرت سرکار سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھے۔ میرے امام اس کو ذکر فرما رہے ہیں، امام کہتے ہیں ان دونوں کے دامن کو اس کفر کی ناپاکی اور گندگی نے کبھی اپنے قریب کیا ہی نہیں ہے۔ کہا سنو، عالم روزے میثاق سے لے کر ظہور ولادت تک، یعنی عالم میثاق سے لے کر کے اور دنیا میں آنے تک یہ اللہ رب العزت کے اس اقرار پر قائم رہے، اور اس کے بعد لے کر سن شعور تک انہوں نے کبھی کوئی کلمہ کفر نہیں بکا، اسی کوئی کلمہ کفر ان کی زبان سے نہیں نکلا، کوئی بھی غلط جملہ ان کی زبان سے کفر والا نہیں نکلا۔ اور اس کے بعد فرمایا سنو سنو، اس کے بعد سرکار نے جب اعلان نبوت کر دیا، انہوں نے کلمہ اسلام پڑھ لیا۔ آپ کو معلوم ہے مولا کائنات وہ ہے جن کو سرکار نے بچپن میں لے لیا تھا، انہوں نے آنکھیں کھولی ہے، سن شعور تک پہنچے ہیں تو سرکار علیہ السلام کی تربیت میں تھے۔ اور آقا کریم کی شان تو وہ ہے، اگر کسی بڑیا کی دیوار سے ٹیک لگا دیتے ہیں اللہ اس کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت شمول الاسلام میں ارشاد فرماتے ہیں، جب حلیمہ سعدیہ میرے نبی کو لے کر کے جا رہی تھی تو 3 عورتیں آئی جو کنواری تھی، جن کا نام عاتقہ تھا، جن کو عربی میں عواتق کہا جاتا ہے۔ جو سب کو ملا کر کے حضور نے خود فرمایا انا ابن العواتق، میں زن شریفہ کا بیٹا ہوں۔ سرکار علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، ان کا دل حضور کی جانب مائل ہو جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہتی ہے اگر چاہیں تو ہم ان کو اپنے مبارک پستان شریف صدی مبارک کو قریب کر کے اور ان کو کچھ قطرے پلا دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب تک عورت کی شادی نہیں ہوتی تب تک یہ سلسلہ قائم نہیں ہوتا ہے، لیکن میرے امام کی عقیدت دیکھیے گا اور میرے امام کے جملے دیکھیے گا، انہوں نے تینوں نے اپنے سینہ مبارک کو قریب کیا، چند قطرے سرکار علیہ السلام کے مبارک دہنے پاک میں آئے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ نے ان تینوں کو ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے۔ امام نے کہا اصل میں یہ اس منصب اور اس عہدے کی تکمیل تھی۔ آپ جانتے ہیں حضرت مریم کے بطن پاک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہاں اللہ نے ان عواتقہ اور پاکیزہ زنے شریفہ کے جسم مبارک سے اس دودھ کو پلا کر دنیا والوں کو بتا دیا میں نے اپنے محبوب کے لیے اس مرتبے کی بھی تکمیل کر دی۔ زندہ باد، زندہ باد۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ بات چل رہی ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی،
رضی اللہ عنہ. اور بات چل رہی ہے ان دونوں نفوس قدسیہ کی. غور فرمائیے. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق اکبر، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آنکھیں کھولی حضور کی بارگاہ میں. حضور نے ان کو لے لیا، جس کو اردو زبان میں گود لینا جی اپنی پرورش میں لے لیا ہے. لیکن آئیے ابو بکر صدیق اکبر پر جملہ عرض کروں چونکہ مناسبت وہی ہے. 4 سال کی عمر ہے. باپ ابو قحافہ لے کر کے چلے گئے بت خانے میں. یار عشق ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا. ساتھ میں لکھتے ہیں محبتوں کے ادب و احترام کے پورے کلہائے عقیدت پیش کیا. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. جملے پہ ذرا توجہ کیجیے گا. سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. جلدی بولو. عبداللہ. اس کی مناسبت بیان کر دی نا. روزے میثاق سے لے کر روزے ولادت سے لے کر سن شعور سے لے کر ظہور آفتاب بعثت اور ظہور آفتاب بعثت سے لے کر ابد الآباد میرا ابو بکر کبھی کفر کی گندگی سے ملوث ہوا ہی نہیں. وہ پہلے سے پاکیزہ ہے الحمدللہ. پہنچ گئے حضرت ابو قحافہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر کے گئے اور جا کر کے کہا ہؤلاء آلہتک الشم العلا فاسجد لہا. بیٹا یہی تیرے بلند و بالا معبود ہے، ان کو سجدہ کر. والد کسی کام کے لیے باہر چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر سامنے کھڑے ہیں، بت کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں تو معبود ہے؟ اگر معبود ہے تو سن. انا جائع فاطعمنی، مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا کھلا دے. اس کے بعد فرمایا انا عار فاکسونی، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، مجھے کپڑے پہنا دے. سیدنا ابو بکر صدیق اکبر نے جملہ بولا لیکن بت ہی بنا رہا، کوئی جملہ بولا ہی نہیں. سیدنا ابو بکر صدیق اکبر نے اب سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے 4 سال کی زندگی میں سنت ابراہیمی پر عمل کر رہے ہیں. ایک پتھر اٹھایا اور اٹھا کر فرمایا ان کنتا الہن فمنا نفسک، اگر تو سچ میں معبود ہے تو یہ ابو بکر ہاتھ سے پتھر مار رہا ہے، اپنے آپ کو بچا کر کے دکھا. اب آپ ذرا پڑھیے 70ویں پارے کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بت خانے میں گئے تھے اور بہت کچھ پوچھا گیا تھا، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ بل فعلہ کبیرہم، آپ نے فرمایا تھا. اس کی بے شمار توجیحات آپ کو مل جائے گی. بہرحال آج کم عمری میں سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں بتا دیا اور پتھر مار کر یہ بتا دیا ابو بکر بت پرستی کرنے نہیں آیا ہے بلکہ بت پرستی کو مٹانے کے لیے آیا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا یار غار ہے جس نے ہر لمحے میں سرکار علیہ السلام کا ساتھ دیا. فضیلت حضرت ابو بکر صدیق زندہ باد. توجہ فرمائیے. اب ایک جملہ اور سنیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کو بھی ذکر فرمایا ہے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق اکبر پیدا ہوئے، اب والد نے دیکھا کہ بھیا اس کو تو گرا دیا، تو کہا کہ تم نے ہمارے معبود کے ساتھ ایسا کیا. لے کر کے گئے والدہ کے پاس. حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے پاس گئے اور کہا کہ تمہارے بیٹے نے ایسا کیا. انہوں نے کہا خدا را اس بچے سے کچھ مت کہنا. کیوں مت کہنا؟ اس کی وجہ سن لیجیے. فرمایا جب ابو بکر پیدا ہوا نا، سنیے گا یہی میں کچھ باتیں عرض کرتا جاؤں. نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد امانت حضور تاج شریعہ، آمد امانت حضور تاج شریعہ، حفیظ حضور تاج شریعہ، یاد حضور تاج شریعہ، محبوب حضور تاج شریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، شہزاد حضور قائد ملت، فیضان حضور قائد ملت. تشریف رکھیں، خطاب سماعت فرمائیں. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں سرکار تاج شریعت نور اللہ مرقدہ کا خاص فیضان جس ذات پر ہے وہ ذات آپ کے سامنے ہے. اور ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ مولانا عقیدت میں بول رہے ہیں،
تو انتظار کیجئے، کم ہی وقت ہے انشاءاللہ۔ چند دنوں کے بعد آپ بھی کہو گے جو عقیدت والا جملہ تھا وہ حقیقت میں بھی تبدیل ہو گیا انشاءاللہ۔ غور فرمائیے گا۔ خیر، حسام بھیا کا آنا ہوا تو کچھ اور افراد بھی آ گئے جو شاید انتظار کر رہے تھے۔ خیر، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو ابھی آئے۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا اس سے کچھ مت کہیے گا۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو مجھے غیب سے آواز آئی تھی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ توجہ فرمائیے گا۔ کہا کہ آواز آ رہی تھی اے اللہ کی بندی خوش ہو جائے، اللہ کی بندی خوش ہو جائے۔ اب ذرا غور کرے، غیب سے آواز آ رہی ہے یا امت اللہ علی التحقیق، اے اللہ کی بندی ابشری بالولد العتیق، ایسا بچہ تجھے ملا ہے، خوش ہو جا جو عتیق ہے۔ عتیق، اب ایک جملے پہ ذرا توجہ چاہوں گا۔ قرآن پاک کے 17ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، اس کا ایک جز ہے بالبیت العتیق۔ آپ نے غور فرمایا نا، بالبیت العتیق، عتیق کے کئی معنی آتے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کے نام میں کسی نے کہا آپ کا نام عتیق تھا، لیکن کسی نے کہا نہیں آپ کا نام عبداللہ ہے، تو کسی نے کہا عبداللہ نام تھا اور عتیق آپ کا لقب تھا۔ اب یہ لقب آپ کو عتیق کیسے ملا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تب بھی آپ کو عتیق کا لقب ملا، اور کسی نے کہا لعطاقت وجہہ، آپ بڑے حسین و جمیل تھے اس لیے آپ کو عتیق کہا گیا۔ کسی نے اور وجہ بیان کی، لیکن ایک روایت جس کو حضرت ابن زبیر نے ذکر کیا ہے، موسیٰ ابن زبیر فرماتے ہیں عتیق نام اس لیے پڑا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے یہاں کوئی بچہ جی نہیں پاتا تھا، انتقال ہو جاتا تھا۔ ادھر بچہ پیدا ہوا، انتقال ہو گیا۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کی ولادت ہوئی، آپ لے کر کے خانہ کعبہ پہنچی، اور پہنچنے کے بعد رب کی بارگاہ میں کہتی ہے اللہم ان ھذا عتیق کا من الموت فہبہ لی، اے پاک پروردگار یہ میرا بچہ ہے، میں دعا مانگ رہی ہوں یہ موت سے آزاد ہے، یہ بچہ مجھے عطا کر دے۔ اللہ نے دعا کو قبول کر لیا ہے۔ ایک عتیق کا معنی کچھ اور ہے، وہ بھی بتائے دیتا ہوں۔ عتیق کا معنی موتن آزاد کیا ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت سنیں، آپ فرماتی ہے واللہ انی لفی بیتی ذات یوم، ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، حجرہ عائشہ میں بیٹھی ہے۔ کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ فرمایا والستر بینی و بینہم، صحابہ و اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الفنا، فرمایا میں کمرے میں تھی، حضور اور آپ کے اصحاب مسجد نبوی شریف کے صحن اور آنگن میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا جملہ بڑا پیارا جملہ ہے، اعتراض پڑ سکتا تھا، اس کو ہماری تدریس کی زبان میں کہتے ہیں دفع دخل مقدر۔ کوئی اعتراض پڑ سکتا تھا کہ عائشہ صدیقہ اور اصحاب کے درمیان شاید کوئی پردہ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا والستر بینی و بینہم، میرے اور ان کے درمیان پردہ بھی لٹکا ہوا تھا۔ صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، ام المومنین اپنے حجرے میں تشریف فرما ہے، کہتی ہیں اذ اقبل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے میں میرے والد سیدنا ابو بکر صدیق اکبر آ جاتے ہیں۔ محبت سے بولیے تو صحیح سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق اکبر آئے، آنے کے بعد کیا کیا؟ سرکار علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے ایک جملہ نکلتا ہے من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار، اگر کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے تو میرے ابو بکر کے چہرے کا دیدار۔ فضیلت حضرت ابو بکر صدیق مصطفیٰ کی اولاد زندہ باد زندہ باد، فسمی عتیقہ، جانشین مصطفیٰ زندہ باد۔ اس دن سے آپ کا نام عتیق پڑا۔ لیکن ایک چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، قرآن کے لیے خانہ کعبہ کے لیے 17ویں پارے میں آیت کا ٹکڑا ہے بالبیت العتیق۔ عتیق کا معنی کیا ہے؟ آزاد کیا ہوا بھی ہوتا ہے۔ عتیق کا معنی نجیب بھی ہوتا ہے، عتیق کا معنی قدیم اور پرانا بھی ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی عتیق ہے، اور خانہ کعبہ بھی عتیق ہے۔ ایک مناسبت یہ ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین،
خانہ کعبہ بھی عتیق ہے، ابو بکر بھی عتیق ہے۔ مناسبت یہ ہے کہ خانہ کعبہ گھروں میں سب سے پرانا ہے اور ابو بکر جوانوں میں ایمان لانے والے افراد میں سب سے پرانا ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ دوسری مناسبت یہ ہے کہ موت عتیق، موت تک آزاد کیا ہوا، بڑے سے بڑے سورما آئے لیکن خانہ کعبہ پر داؤ چلانا چاہا، اس کو گرانا چاہا، ابرہہ جیسا بادشاہ چوزے بن بن کر کے برباد ہو گیا، اس کو آزادی مل گئی ہے، کوئی دشمن اس کو پکڑ نہیں سکتا، کوئی دشمن اس پر حملہ کر نہیں سکتا، اس کو آزادی ملی ہوئی ہے دشمن سے۔ اور ادھر ابو بکر صدیق اکبر کو جہنم سے آزادی ملی ہوئی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرات انبیاء کے بعد، رسولان اعظام کے بعد افضل البشر ہے، بڑی پاکیزہ ذات ہے سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کی۔ آپ جانتے ہیں ایک صحابی کا مقام کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، فرمایا جہنم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے بندہ مومن اور بندہ اسلام، بندہ مسلمان کو چھو بھی سکے جس نے ایمان کی حالت میں میرا چہرہ دیکھ لیا ہے، اور اس کے آگے یہ فرمایا کہ اس کو بھی نہیں چھو سکے گی جس نے میرے دیکھنے والے صحابی کا چہرہ دیکھ لیا ہے۔ جس نے سرکار کو دیکھا ہے وہ صحابی ہے، اور جس نے صحابی کو دیکھا ہے وہ تابعی ہے۔ ہم مقدر والے ہیں، مشرق اعلیٰ حضرت میں ہمیں صحابہ بھی ملتے ہیں، اہل بیت بھی ملتے ہیں، ہمیں تابعی بھی ملتے ہیں۔ اسی لیے تو الحمدللہ ہم تابعی سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، محبتیں سب سے ہیں، لیکن مقلد سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں۔ اب ذرا جملے پہ ذرا غور فرمائیے گا، تھوڑی سی بات آگے بڑھا رہا ہوں، وقت بڑا مختصر ہے، اسی اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت نے سرکار علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا خلیفہ اگر کسی کو بنایا ہے تو اس کو حضرت ابو بکر صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اس پر ایک حدیث نہیں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، اعلیٰ حضرت کا پورا رسالہ ہے غایۃ التحقیق فی امامۃ العلی والصدیق، اس سے ایک دو حدیث اٹھا کر آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ خود مولا کائنات حدیث کے راوی ہے، حضرت مولا کائنات سے سرکار علیہ السلام جب مرض وصال میں ہے، خود آقا کریم کی بارگاہ میں مولا کائنات کہتے ہیں دخلنا علی رسول اللہ، ہم حضور کی بارگاہ میں گئے اور جا کر کے ہم نے کہا استخلف علینا، حضور ہمارا کوئی خلیفہ مقرر کر دیجئے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا لا نہیں، بلکہ آپ نے کہا ان یعلم اللہ فیکم خیرا یولی علیکم خیرکم۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اللہ تم میں بہتر کو جانے گا تو اسی کو تمہارا والی، تمہارا خلیفہ اور تمہارا حاکم مقرر کر دے گا۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا۔ اب آئیے مولا کائنات کا اسٹیٹمنٹ لے رہے ہیں، ان کے جملے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں فعلم اللہ فینا خیرا فولا علینا ابا بکر، اللہ نے ہم میں سب سے بہتر کو جان بھی لیا۔ وہ بہتر کون تھا؟ مولا کائنات کہتے ہیں اللہ نے ہمارا خلیفہ ابو بکر کو بنا دیا ہے۔ اور سنو علامہ جلال الدین سیوطی ارشاد فرماتے ہیں جب حضور مسجد نبی بنا رہے تو سرکار نے ایک پتھر رکھا۔ And your name, please? Oops a lot. Sorry? Presenting His Highness Sir Oopsalot. That's quite a unique name. Never heard of it. He'd also never heard about the amazing rewards and benefits here. Now he's lost the pet. Chale, Your Highness. At Samsung Experience Stores, it's an unbelievable experience every time. اور حضرت ابو بکر سے کہا حجرک الی جنب حجری، ابو بکر پتھر لو اور میرے پتھر کے برابر میں پتھر۔ سبحان اللہ، حضور نے نامزد نہیں کیا لیکن علامتیں چھوڑی۔ اب ایک حدیث سناؤں گا، بات سمجھ میں آ جائے گی، پہلے اس کو سن لیجیے۔ سرکار علیہ السلام نے پھر حضرت عمر سے کہا حجرک الی جنب حجری ابی بکر، آؤ تم بھی آؤ، تم اپنا پتھر ابو بکر کے پتھر کے برابر رکھ دو۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تم عمر کے برابر میں
ان کے پتھر کے برابر میں اپنا پتھر رکھو. اور ایک روایت اور ملتی ہے, اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے, لبے عیسیٰ سے جا بخشی نرالی ہاتھ میں, سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مکالی ہاتھ میں. اس کی شرح میں حضرت علامہ فیض اویسی صاحب نے بڑی اچھی بات لکھی ہے. ایک دن سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گھر پہنچے, حجرہ عائشہ کے قریب ہوئے. آپ نے فرمایا حضور یہاں نہیں ہے, فلاں باغ کے اندر تشریف فرما ہے. حضرت ابو ذر غفاری وہیں پہنچ گئے. سرکار نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں چلا آیا ہوں. میرے نبی نے کہا وہاں بیٹھ جاؤ. اتنے میں ابو بکر صدیق اکبر آ گئے. حضور نے ان سے بھی یہی سوال کیا, ان کو بھی اونچی جگہ بٹھا دیا. پھر عمر فاروق اعظم آ گئے, ان سے بھی وہی سوال کیا, انہوں نے بھی وہی جواب دیا. پھر عثمان غنی آ گئے, انہوں نے بھی وہی سوال کیا, انہوں نے بھی وہی جواب دیا. یہ ساری بات مکمل ہو گئی. اب میرے نبی نے 5 یا 7 کنکری لی, اپنے ہاتھ میں لی, لے کر کے ابو بکر کے ہاتھ میں دے دی. جیسے ہی ابو بکر کے ہاتھ میں دی, ان کنکریوں نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں شہد کے مکھیوں کی طرح بھنبھناہٹ کی آواز آ رہی تھی. اس کے بعد زمین پہ رکھی, رکھنے کے بعد پھر سرکار علیہ السلام نے وہی پتھر وہی کنکریاں اٹھا کر حضرت عمر کو دے دی. اس کے بعد عثمان کو دے دی, ابو ذر غفاری کو نہیں دی. اب ان دونوں روایتوں کا آخری جملہ ملا کر کے عرض کر رہا ہوں. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہؤلاء الخلفاء بعدی, فرمایا میرے بعد اسی طریقے سے خلیفہ منتخب کیے جائیں گے اور اسی طرح خلیفہ بنیں گے. ہم نے کہا ایک حدیث اور سن لیجیے, الاسالیب البدیہ فی فضل الصحابہ و اقراء الشیعہ. ترتیب کو کہاں تک چھوڑو گے رے, تم کہاں اور کس طریقے سے گفتگو کرو گے. الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں حدیثیں اور واقعات لکھ کر کے ہمیں بتا دیا ہے پہلا خلیفہ کون ہے, دوسرا خلیفہ کون ہے. حضرت علامہ یوسف ابن اسماعیل نبہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو ذکر کیا. الاسالیب البدیہ فی فضل الصحابہ و اقراء الشیعہ میں آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انا للحوض 4 ارکان, اول رکن منها فی یدی ابی بکر والرکن الثانی فی یدی عمر والرکن الثالث فی یدی عثمان والرکن الرابع فی یدی علی ابن ابی طالب. سرکار ارشاد فرماتے میرے حوض کوثر کے 4 اللہ پہلا پلر پہلا ستون ابو بکر کے ہاتھ. سید صاحب آپ کی نظروں سے کچھ میں توجہ کا طالب اس لیے ہوں کہ نیا فیض لے کر آئے. سبحان اللہ. غور فرمائیے گا, کہا پہلا ستون ابو بکر کے ہاتھ میں, بولو تو صحیح سبحان اللہ. دوسرا ستون عمر کے ہاتھ میں. ترتیب دیکھ رہے ہیں آپ, ترتیب دیکھ رہے ہیں. تیسرا ستون حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں. چوتھا علی کے ہاتھ میں. ہم نے کہا کوئی کہہ سکتا ہے میاں یہ تو قیامت کی بات ہے, اس سے تم ترتیب ثابت کر رہے ہو, تو ہم کہیں گے بات تو قیامت کی ہے, کہ تو دنیا میں رہے. حضور نے اشارے تو دے دیے نا. حضرت مولا کائنات سے پوچھو, فرماتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا یاتیہ المؤذن فیوزنہ بالصلاۃ, مؤذن آتا اور حضور سے کہتا حضور نماز کا وقت ہو گیا. میرے سرکار فرماتے مرو ابا بکر لیصلی بالناس, جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. اب جملہ دیکھیے گا مولا کائنات کا, یہ امانت ہے. علی کا نام لے کر کے, مولا کائنات کا نام استعمال کر کے, نام نہاد مولائیوں یہ جھوٹ پھیلانے کی کوشش مت کرو. ہمیں حضرت علی نے پاکیزہ دلیلیں بھی دی ہیں, اشارات بھی دیے ہیں, اور آپ نے اپنے عمل سے بھی بتایا ہے کہ میں پہلا خلیفہ نہیں, اگر پہلا خلیفہ کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق اکبر ہے. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ دیکھیے گا, یہ مکمل دیانت داری ہے اور روایت کے اندر مکمل احتیاط ہے. آپ کہتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں مؤذن آتا تھا اور کہتا تھا حضور نماز کا وقت ہو گیا ہے. سرکار فرماتے ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے. کہتے وہوا یرا مکانی, جبکہ حضور کو پتا ہوتا تھا کہ علی بھی یہاں موجود ہے. یہ روایت میں لفظ ایک بار نہیں کئی بار ہے, وہوا یرا مکانی, وہوا یرا مکانی, وہوا یرا مکانی. حضور کو معلوم ہوتا ابو بکر کے ساتھ
علی بھی موجود ہے یہاں پر، علی موجود ہے، مگر پھر بھی سرکار حضرت علی سے نہیں کہتے تھے تو ابو بکر صدیق اکبر کے لیے کہتے تھے، بلکہ مولا کائنات نے تو یہاں تک کہا کہ سرکار علیہ السلام کی کسی زوجہ محترمہ، ان کا نام حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے، انہوں نے کہا سرکار عمر سے کہہ دیجئے وہ پکا ہے، روتے بہت زیادہ ہے، اگر آپ کو نہیں دیکھیں گے مسلح پر ان کو رونا آ جائے گا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا انتن صواحب یوسفا، تم یوسف والیہ ہو، تمہارا حال یہ ہے کہ تم مجھے اس عمل سے روک رہی ہو۔ بہرحال آقا کریم علیہ السلام نے ان کی بات پر توجہ نہیں فرمائی، بلکہ ابو بکر صدیق اکبر کو مسلح پہ کھڑا کیا۔ اب حضرت علی کا فائنل جملہ دیکھیے گا، میں اپنی گفتگو کا اختتام بھی یہی کر رہا ہوں۔ حضرت مولا کائنات کی مکمل احتیاط، دیانت داری دیکھیے، اس لیے کہ وہ نبی کے صحابی بھی ہے، حضور علیہ السلام کے بھائی بھی ہے۔ خود آپ نے کہا محمد النبی اخی و سحری و حمزۃ سید الشہداء عمی، یہ مولا کائنات نے اپنی شان میں 6 اشعار لکھے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے مطلع القمرین میں فرمایا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ان اشعار کو یاد کرے تاکہ مولا کائنات کے فضائل اس کے ذہن میں محفوظ رہے۔ آپ نے یہ سارے اشعار لکھے، پہلے شعر میں اپنا تعارف کرایا تو کیا کہا کہ سرکار علیہ السلام میرے بھائی بھی ہے اور رشتے میں میرے خسر بھی لگتے ہیں، اور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے چچا ہے۔ بہرحال لمبے چوڑے اشعار ہیں، میں اس کے آگے نہیں جاتا، بفضلہ تعالی ذہن میں تو ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ اب جملے پہ ذرا غور کیجئے گا، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظرنا فی امور دنیانا فاخترنا لدنیانا من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لدیننا۔ فرمایا جب حضور کا وصال ہو گیا، نام نہاد مولائی رافضیوں کے فضلہ خوار، ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، ہم کس کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ گا۔ سمجھ گئے؟ یہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ ادھر حضور کا جنازہ مبارک رکھا ہوا ہے، اور وہ فارسی کا شعر مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، وہ مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ کا ہے یا کسی کا، اس کو اٹھا کر کے استدلال میں لاتے ہیں۔ اب کہتے ہیں ادھر دیکھیے حضور کا جنازہ، وہ تو بیہودہ الفاظ میں بولتے ہیں، وہ ان کا مقدر ہے، الحمدللہ ہمیں تو ادب ملا، اور اسی ادب نے ہمارے ایمان عقیدے کی حفاظت کی۔ غور فرمائیے گا، وہ کہتے ہیں سرکار کا جنازہ مبارک 3 دن تک رکھا رہا، ابو بکر کو اپنی خلافت کی رہی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا 3 نہیں 300 سال تک بھی اگر جنازہ مبارک رکھا رہتا تو حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ پہلے خلیفہ منتخب کیا، اور کہا خوف تو وہاں ہو جہاں جلنے جہاں گلنے سڑنے کا خوف ہو، میرے نبی علیہ السلام کا جسم پاک تو محفوظ ہے، ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو حیات حقیقی حصی دنیاوی عطا فرمائی ہے، اور میرے نبی کی شان ولل آخرت خیر لک من الاولی۔ اور یہ ابو بکر صدیق اکبر کی خلافت کا کمال ہی تو ہے کہ کتنے فتنوں کو دبایا، کیسے جنم لے رہے تھے، کس طریقے سے اٹھ رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر بیٹھے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب سنیے گا، مولا کائنات کہتے ہیں حضور کا وصال مبارک ہوا، ہم نے خلافت کے بارے میں سوچا کہ خلیفہ بنائے تو بنائے کس کو، تو کہتے ہیں غور و فکر کرنے کے بعد ہم نے خلیفہ اسی کو منتخب کر لیا جس کو سرکار نے ہماری نماز کی امامت کے لیے منتخب کر لیا۔ اگلا جملہ ہے فَكَانَتِ الصَّلَاةُ عَصِيمَ الْإِسْلَامِ وَقِوَامَ الدِّينِ، فرمایا نماز اسلام کی عظمت اور بلندی ہے، اور دین کی بنیاد ہے، اور دین کا قوام اور دین کا ستون ہے۔ وہ ایسے پاکیزہ امر کے لیے میرے نبی نے جس ذات کو چن لیا ہو کہ ہم اس کو خلافت کے لیے نہیں چنتے۔ آگے فرمایا جو آج بولتے ہیں کیا ہوا، توقف کیا، یہ کیا وہ کیا، طرح طرح کے شوشے تاریخ سے نکال کے لاتے ہیں، ہم نے کہا سن، مولا کائنات نے کہا وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنَّا اِثْنَانِ، مولا کائنات فرما رہے ابو بکر کی خلافت میں ہم میں سے 2 آدمی بھی اختلاف کرنے والے نہیں تھے۔
سید صاحب بیٹھے ہیں، جامع ازہر سے پڑھ کے آئے ہیں، زبردست عربی ہے ماشاءاللہ۔ اس میں ایک جملہ آتا ہے عربی میں، مما لا يتناطع فیہ کبشان، مما لا يتناطع فیہ انزان۔ اسی طریقے سے اور بھی جملے بولے جاتے ہیں، ان سب کا مطلب ہوتا ہے بلا شبہ یقیناً جس میں دو چیزیں اختلاف نہ کریں وہ غیر مختلف ہی ہوتی ہے۔ اس کے لیے مولا کائنات نے کہا لا یختلف علیہ منا اثنان، کسی دو آدمی نے بھی اختلاف کے لیے کم سے کم آپس میں بات کریں گے تو اختلاف کے لیے دو پر چاہیے، حالانکہ اختلاف تو ہمارے یہاں ایک سے بھی ہو جاتا ہے، بہرحال اس کا اعتبار ہو یا نہ ہو، لیکن جو انہوں نے کہا کہ دو بندے بھی ایسے نہیں ملتے جو کہتے کہ ابو بکر صدیق اکبر کی خلافت کو ہم نہیں مانتے، ہم نے کہا سن ہم علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں، حضرت علی نے جس کو پہلا خلیفہ مانا ہے الحمدللہ ہم اس کو پہلا خلیفہ مان رہے ہیں۔ بس آخری جملہ دے رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کانا سبب موت ابی بکر وفات رسول اللہ۔ اس کو دیکھیے کمیدہ فما زال جسمہ یحری حتی مات۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ابو بکر کے وصال کا سبب حضور کا وصال تھا۔ کمیدہ حضور کے وصال کے بعد ابو بکر اتنے غم زدہ ہو گئے، ما زال جسمہ یحری اینقص، دن بدن آپ کا جسم پاک کھلتا رہا، کمزور ہوتا رہا، اور صرف 2 سال کی مدت میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ لیکن جب گئے نا تو بڑا پیارا انداز ہے، کہا کہ میرے جنازے کو حضور کی قبر شریف کے پاس رکھنا، درے دولت پہ رکھ دینا، اجازت مل جائے تو۔ حضرت ملا جامی فرماتے اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار کی بارگاہ میں لے کر کے آ جاؤ۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے محبوب رب عرش ہے، اس سبز قبے میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان بزرگوں کی محبت میں زندہ رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ اگر کوئی جملہ زبان سے خلاف شرع نکلا ہے میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام۔